آج آپ تمام جو پریس کے بھائیوں کے سامنے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کل پرسوں بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک لاکھ کشائی کی ہمارے ہی کاروبار کے خلاف. یعنی پہلی دفعہ یہ سننے میں ایسی کوئی مثال آئی ہے کہ اپنے ہی ملک کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کی انڈسٹری کے خلاف بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو کاروبار ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس میں سٹے بازی ہوتی ہے اور اس پہ ابھی ہم نے ٹیکسز بہت لگائے ہیں مگر یہ بھی کم ہے اور ابھی ہم اس پہ اور زیادہ ٹیکسز لگائیں گے. یہ کس قسم کا بیان ہے کہ دیکھو بہتری والی بات مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کبھی بھی جو کاروبار ملک کو تباہ نہیں کرتا, ہمیشہ پالیسی ملک کو تباہ کرتی ہے. آپ بجائے اس کے کاروبار کے خلاف بیان دیں, آپ اپنی پالیسیز پہ غور کریں. اگر اس میں سٹے بازی ہو رہی ہے, اگر آپ کو کچھ وہ بات اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کدھر ہے؟ آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو روکنا آپ کے اداروں کا کام ہے. ساری دنیا میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں کتنے آپ کو کم از کم اس وقت 10 ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں. سنگاپور لے لیں, دبئی لے لیں, پہلے پرانا بیروت لے لیں, اس کے علاوہ جناب اس وقت پرتگال اس جگہ پہ ہے, چائنا کے اندر اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تمام ملک اس وقت ریل اسٹیٹ کی بنیاد پر ترقی کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ اس ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو کہ ہمارا سرمایہ. آپ اپنے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب, سب سے زیادہ فارن انویسٹمنٹ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آتی ہے. آپ کسی سیکٹر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اگر آپ کو اس میں جو سکم نظر آ رہے ہیں, اس میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں وہ دور کریں. قانون آپ کے پاس ہے, اپنے قانون کو بکنے سے بچائیں, نہ کہ آپ کاروبار کے خلاف بیان دے کے چلتے کاروبار کو تباہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس کے اوپر ریئیکشن ضروری تھا, اس لیے ہم آج آپ پریس کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی مس پرسپشن ہے ہمارے کاروبار کے بارے میں. آپ جو کاروبار سے دیتے ہیں آپ کو کس نے غلط بتایا ہے. سٹے بازی روکنا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کی زمینیں جو ہے ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں اور وہ این او سی لے لیتے ہیں. بھئی این او سی ہم جاری کرتے ہیں, این او سی آپ ادارے جاری کرتے ہیں. آپ اپنے اداروں میں اصلاحات لائیں, آپ سسٹم کو بہتر کریں. یہ نہیں کہ آپ کاروبار کو تباہ کرنے کے بیانات پلیز نہ دیں. ہم حکومت جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, حکومت کا کاروبار تباہ کر دینا. ایک یہی تو سیکٹر چل رہا تھا اس ملک کے اندر. ملک میں آپ پہلے دیکھ لیں, نہ بجلی ہے, بجلی کا بحران ہے, صنعتیں کہاں سے چل رہی ہیں. آپ ادھر بھی ٹیکسز کی برمار کر دی ہے. آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہمارے سروں پہ ہے, کیا حال کر رہا اور کیا کرنے چلا جائے گا. مگر جو ایک شعبہ چل رہا تھا اس کی بربادی بھی آپ نے بیانات میں کر دینی ہے. اور رہ گئی دوسری بات کی ٹیکسز. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز معیشت ملک کی معیشت کے لیے بے دار ضروری ہے. ہم بے وطن لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں, مگر آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکس کی ریشو کیا ہونی چاہیے. کیا ایک پلاٹ اگر کروڑ روپے کا ہے تو اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے کی اس کی ٹرانسفر فیس ہونی چاہیے. آپ اکمولیٹڈ ٹیکسز چیک کریں آپ کہاں تک لے کے چلے گئے. آپ نے ڈوئنگ بزنس کو ختم کر دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں بیسیکلی وہ برائیاں ایزیلی ختم ہو سکتی ہیں. سٹے بازی روکنا کوئی کام نہیں ہے. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرین زمینیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. آپ کی اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. جو خاص طور پہ لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, یہ پنجاب کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بھی کہتے ہیں بے ہنگم این او سی جاری نہ کریں, گرین زمینوں کو ضائع نہ کریں. یہ ضروری ہے, ہم بھی ساتھ میں ہیں. ہم تو نہیں این او سی دیتے, وہ آپ دیتے ہیں. آپ اس اپنی پلاننگ کو درست کریں. مادے این او سی بڑے شہروں پہ پابندی لگا دیں کہ یہاں صرف ورٹیکل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, بلڈنگ بن سکتی ہیں. یہ بے ہنگم پھیلاؤ آج لاہور میلوں پھیل چکا ہے. اس میں قصور ہمارا تو نہیں ہے, آپ کے پلاننگ ڈویژن کی, آپ کے پلاننگ کرنے والے لوگوں کا ہے. آپ کے ٹاؤن پلانرز کا یہ سارا نقصان ہے یا فقدان ہے یا وہ پیسے کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا جو یہ لائسنس جاری کرتے ہیں. سارا ان کو روکیے, نہ کہ لوگ چولہے بند کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ جہاں ملک کے اندر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں وہ بھی نہ کما پائیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس آج کی آئزانہ ریکویسٹ کو سمجھیں اور پلیز کاروبار کو چلنے دیں. کچھ ایسے بیان دیں کہ جس سے ہمارے ملک کی معیشت کا بھی پہیہ چلے اور لوگوں کے کاروبار کا بھی پہیہ چلے.